بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ ہم آج صبح گلگت سے روانہ ہوئے تھے سوات کے لیے، تو ابھی ہم کچھ دیر پہلے یہاں مغرب سے پہلے بشام پہنچ گئے ہیں۔ بشام آئے تھے تو یہاں پہ بھی جلوس تھا، یعنی کہ کہہ لیں کہ لوگوں نے احتجاج کر رہے تھے عمران خان کی گرفتاری پر، تو اس وجہ سے روڈ بلاک تھی۔ تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اب مجبوراً ہمیں یہاں رکنا پڑے گا، رات رہنا پڑے گا، روڈ پتہ نہیں کب کھلے۔ تو اسی اثنا میں ہمیں ٹریفک پولیس والوں نے بتایا کہ انشاءاللہ جلدی کھل جائے گا، تو پھر ہم نے روم لینے کا پروگرام تو ملتوی کر دیا۔ ہم نے سوچا کہ چلیں یہاں پہ کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں رات کا، اس کے بعد جیسے ہی روڈ اوپن ہوگا تو پھر ہم اپنا سفر شانگلہ ٹاپ کے ذریعے سوات کا کریں گے۔ کھانا کھانے کے بعد پھر ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ روڈ بھی اس دوران کھل گیا کیونکہ عمران خان کو اس وقت ریلیز کر دیا گیا ہے۔ تو ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے اور اس وقت ہم بشام سے نکل چکے ہیں اور یہ شانگلہ ٹاپ والا راستہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میں نے بھی بڑی ساری ویڈیو دیکھی ہیں یوٹیوب پہ، لیکن کسی بھی یوٹیوبرز نے آپ کو یہ راستہ نہیں دکھایا ہوگا جو بشام سے سوات کے لیے جاتا ہے۔ ایک تو یہ بڑا شارٹ کٹ راستہ ہے، تو دوسرا یہ اس میں ایک سٹیپ ان کے کہہ لیں کہ جو ہائیک ہے نا بہت زیادہ ہے، چڑھائی بہت زیادہ ہے اس میں۔ لیکن جی چونکہ ہم یہ رات کے ٹائم پہنچے تھے تو رات کے ٹائم اپنے سفر کا ہم نے سفر جاری رکھا تھا، اس لیے آپ کو زیادہ واضح نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے کہ کیپچر جو کیمرہ ہے اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح انسانی آنکھ دیکھتی ہے، اور پھر خصوصاً رات کے ٹائم پہ۔ اور اس میں بڑے شارپ موڑ بھی ہیں، اس راستے پہ بڑی محتاط ڈرائیونگ کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ لوگ جب بھی اس روڈ پہ سفر کریں تو میری آپ کو ایڈوائز یہی ہے کہ دن کا سفر کریں اور بڑی احتیاط سے، کیونکہ اس میں ہائٹ زیادہ ہے اس راستے کی اور دوسرا اس میں شارپ موڑ ہے۔ لیکن راستہ اچھا ہے، خوبصورت ہے، ویوز اچھے ہیں، آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے۔ ہاں کہیں کہیں پہ تھوڑا سا روڈ آ جاتا ہے ٹوٹا پھوٹا، تو یہ تو خیر روٹین ہے ہمارے، کہہ لیں کہ جو بھی روڈ آپ لے رہے ہیں اس پہ تھوڑی بہت تو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ بہرحال اوورآل راستہ اچھا ہے، صحیح ہے، کھلا بھی راستہ بھی ہے، تنگ روڈ نہیں ہے۔ لیکن اس پہ دن کے ٹائم میرا جو اندازہ ہے قیاس ہے کہ رش زیادہ ہوتا ہوگا ٹریفک کا، کیونکہ ہم نے رات کے ٹائم بھی سفر کیا ہے تو ہمیں اس پہ کافی کہ گاڑیاں وغیرہ ملی ہیں، تو اس لیے یہی ہے کہ اس پہ ڈرائیونگ بس ذرا محتاط کرنی چاہیے۔ اس راستے میں بڑے چھوٹے بڑے قصبے آتے ہیں، تو مختلف قسم کے جو یہاں کے، لیکن بہت ساتھ ساتھ چھوٹے قصبے ہیں لیکن بہت قریب قریب ہیں۔ لیکن اس راستے پہ جتنی روشنیاں ہیں روڈ پہ اور ارد گرد پہاڑوں پہ، اس کا اپنا ہی نظارہ ہے۔ تو اگر آپ نے کبھی سوات سے بشام جانا ہو تو اس کے لیے بھی ایسے ہے کہ آپ جب سوات سے مالب جبہ آئیں، خواجہ خیلہ سے ہوتے ہوئے مالب جبہ آ جائیں، مالب جبہ والی روڈ جو آتی ہے وہاں سے نکلتا ہے روڈ جو سیدھا بشام آتا ہے۔ ہم بشام سے اب جا رہے ہیں ایسے ہی سوات کی طرف، یعنی کہ اب ہم یہاں سے جائیں گے تو پھر شانگلہ ٹاپ آئے گا۔ اس دوران چھوٹے بڑے قصبے کافی آ جاتے ہیں۔ شانگلہ ٹاپ کے بعد پھر ہم ایسے ہی خواجہ خیلہ پہنچ گئے تھے۔ خواجہ خیلہ سے ہم ہوتے ہوئے پھر یعنی کہ پہلے مالب جبہ آیا، راستہ آیا مالب جبہ والا، پھر وہاں سے خواجہ خیلہ گئے ہیں، خواجہ خیلہ سے پھر ہم پہنچے ہیں آگے مینگورہ۔ سوات ایک ویلی کا نام ہے جس میں کالام بھی آ جاتا ہے اور بھی علاقے اس میں آ جاتے ہیں، لیکن اسے ہم مینگورہ پہنچ گئے تھے جو اس کا مین ہیڈ کوارٹر ہے سوات ویلی کا۔ یہ دیکھیں جی کتنے پیارے ویوز ہیں، صحیح معنوں میں بندہ انجوائے کرتا ہے یہاں ڈرائیو کرتے ہوئے۔ میں پہلے یہاں سے نا جب بشام سے ہم چلے ہیں تو میں ویسے اس راستے سے تھوڑا سا خوف زدہ تھا، کیونکہ جب ہم بشام سے گلگت گئے تھے تو نا اس وقت ہم نے اس کو راستے کو تھوڑا سا دیکھا تھا تو ہمیں ہو گیا تھا اندازہ کہ اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے راستے کی،
کیونکہ واپسی پہ ہمیں رات ہو گئی تھی، ہمیں ویسے اسٹے کرنا چاہیے تھا، بنتا بھی تھا ہمارا اسٹے شام میں، لیکن بس ہمیں کچھ تھوڑی سی جلدی بھی تھی، بہت دن ہو گئے تھے گھر سے نکلے ہوئے کو، تو ہم چاہتے تھے کہ ہم سوات کیوں ہمارا ابھی ٹور اور بھی تھا آگے، ہم نے کیلاش ویلی جو فیسٹیول تھا وہاں پہنچنا ہے، تو اس لیے پھر ہمیں یہ تھا کہ ہم جو ہم نے کل وہاں سوات کا سفر کرنا وہ ہم آج رات ہی کر لیں، لیکن گلگت سے بشام کا سفر بہت لمبا ہے، تقریباً 14 سے 14.5 گھنٹے کا سفر ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں راستے میں 2-2.5 گھنٹے اسٹے بھی کرنا پڑا تھا، کیونکہ وہ بلاسٹنگ کر رہے تھے، جو پہاڑ جو تھے ان کو توڑ کے راستہ نئی روڈ جیسے سی پیک اب نام دیا جا رہا تو بنا رہے تھے، تو جس وجہ سے ہمیں یہ 14 گھنٹے کے بجائے میرا خیال ہمیں 16 گھنٹے لگ گئے تھے، اور ہمارا اسٹے بنتا تھا بشام میں، لیکن ہم پھر اپنے خیر چل پڑے، تو ہم نے سوچا کہ ہم وہیں جا کے اب منگورا میں ہی رات اسٹے کریں گے تاکہ ہمارا ایک دن بچ سکے۔ تو بہرحال یہ بڑا لمبا سفر تھکا دینے والا تھا، لیکن ایک یہ بات تھی کہ اس میں ہم تینوں دوست تھے جو تینوں ہی ڈرائیور ہی سمجھ لے کہ ہم ڈرائیو کر لیتے تھے گاڑی کو، تو اس لیے ہم چینج کرتے رہتے تھے باری باری، تو جو تھک جاتا تھا پھر اس کو یعنی کسی کو نیند آ رہی ہوتی تھی وہ پچھلی سیٹ پہ جا کے سو جاتا تھا، تو ایک بندہ ڈرائیو کرتا تھا، دوسرا ساتھ جاگتا تھا، ایک سو جاتا تھا، ان کے اس طرح باری باری پھر ہم نے یہ سارا سفر کیا ہے، تو ورنہ اکیلے بندے کے لیے اتنا لمبی ڈرائیو کرنا بہت مشکل ہے۔ گلگت سے ہی اگر فیملی لے کے آپ آتے ہیں اور ایک بندہ ڈرائیو کر رہا ہے تو گلگت سے بشام تک ہی جو ڈرائیو کر رہا تھا اس کی بس ہو جائے گی، کیونکہ تو روڈ بھی صحیح نہیں ہے KKH، اور اس پہ روڈ پہ کام بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ دیامیر بھاشا ڈیم اور داسو ڈیم بن رہے ہیں، اس کی وجہ سے بڑا پرابلم آیا ہمیں راستے میں۔ ہم اس وقت شانگلہ پہنچ گئے ہیں، اور یہ آپ دیکھ لیں یہ شانگلہ کا بازار ہے، اور شانگلہ ٹاپ کہہ لیں، یہی شانگلہ ٹاپ بھی یہی ہے، تو یہ یہاں سے پھر ہم آگے سیدھا اب مینگورا کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ اس راستے میں یہ جب ہم چلے تھے نا یہاں سے بشام سے، تو میرا ذہن تھا کہ یہ راستے میں اب کوئی ہمیں شاید اتنی زیادہ آبادی نہ مل سکے، یا اتنی زیادہ بازار وغیرہ یا کوئی ایسے قصبے نہ ملیں، رات کا ٹائم ہے تو پتہ نہیں کیسا راستہ ہوگا، لیکن اس میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہی چند کلومیٹر کے فاصلے کے بعد طے کرنے کے بعد چھوٹا بازار کوئی بڑا بازار ایسے کوئی علاقے آ جاتے تھے، تو جہاں پہ آبادی تھی اور لوگ جاگ رہے تھے اور دکانیں بھی کھلی ہوئی تھیں، اس لیے ہمیں کوئی خاص پریشانی نہیں اس روڈ پہ ہوئی، اور ٹریفک بھی رواں دواں تھی۔ کہیں کہیں اب راستہ ظاہری بات ہے، کہیں جیسے اب یہ دیکھ لیں یہ بالکل اندھیرا ہے، یہاں پہ رات کا ٹائم ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو جسٹ ہم اپنی گاڑی کی لائٹ میں ہی ڈرائیو کر رہے ہیں، تو اس طرح کا راستہ بھی بہت سارا تھا۔ تو اب یہ دیکھیں آپ پہاڑوں پہ کی روشنی ہیں تھوڑی بہت آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور یہ دیکھیں آپ پھر چھوٹا سا قصبہ ایک آ گیا ہے، ایسے ان کے قصبے ہمیں راستے میں بہت ملے ہیں، اس لیے اتنی پریشانی نہیں ہوتی کہ ہم جا رہے ہیں سفر میں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا راستے میں رات کے ٹائم، اتنا یہ ڈیفیکلٹ نہیں تھا ان کے کوئی ایسا سفر کے لیے لحاظ سے۔ باقی روڈ تو خیر ہے کہ پہاڑی علاقوں میں روڈ تو ڈیفیکلٹ ہوتے ہی ہیں، ان کے شارپ موڑ بھی ہوتے ہیں، ہائیک بھی ہوتی ہیں، چڑھائیاں بھی ہوتی ہیں، اسٹیپ چڑھائیاں بھی آتی ہیں، یہ بھی ایک قصبہ ہے، دیکھیں یہاں سے ہم گزر رہے ہیں۔
جب ہم نے سفر شروع کیا تھا نا اپنا اسلام آباد سائڈ سے گلگت چائنا بارڈر جانے کے لیے تھے، جب ہم بشام پہنچے تھے تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ جب کہ واپسی پہ شاید ہمیں منگورا جانے کے لیے دوبارہ ہزارہ موٹر وے پہ سفر کرنا پڑے گا، پھر ہم پتہ نہیں کہاں سے جا کے کون سا انٹرچینج لیں گے اور سوات پہنچیں گے۔ لیکن جب شام پہنچے تو ہمیں وہاں جا کے جب انفارمیشن ملی کہ یہیں سے راستہ جاتا ہے منگورا کے لیے، تو مجھے بھی تھوڑی سی کچھ تسلی ہو گئی تھی کہ ہمارا ایک لمبا جو سفر ہے اس سے ہم بچ گئے ہیں۔ تو الحمدللہ سفر بھی ٹھیک رہا جا رہا ہے ہمارا، اور موسم بھی ٹھیک رہا ہے، اتنی پریشانی نہیں ہوئی ہمیں اس سے سفر میں۔ جب ہم اسلام آباد سے نکلے ہیں اپنا ادھر کے لیے گلگت وغیرہ سائڈ پہ جانے کے لیے، تو جب ہم لیاقت پور سے چلے تھے تو ہمیں لاہور کے جس فیصل آباد سائڈ سے ہم آئے تھے تو اس راستے میں ہمیں کہیں بارش نہیں ملی، لیکن جب ہم اسلام آباد کے قریب پہنچے تھے تو موسلادھار بارش تھی۔ اس کے بعد بشام میں بارش ملی ہے، اس کے بعد پھر ہمیں کہیں بھی بارش نہیں ملی، اور بارش کا نہ ملنا بھی ہمارے لیے خیر بہتر ہی ثابت ہوا ہے۔ ادروائز ان پہاڑی علاقوں میں بارش میں سفر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور سفر خطرناک ہو جاتا ہے، یا تو پھر آپ کو سٹے کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں۔ اگر خدا نہ کرے راستے میں ہی آپ کے سفر بھی کر رہے ہو اور بارش تیز شروع ہو جائے اور قریب کوئی آپ کو ایسا کوئی پوائنٹ بھی نہ ملے جہاں آپ سٹے کر سکیں، تو پھر وہ آپ کے لیے بہت ہی رسکی ہو جائے گا۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے لیے بہت بہتر رہا ہے، اور اب بھی ہم جا رہے ہیں تو ہمیں کہیں پہ کوئی ایسی بارش کا کوئی چانس نہیں ہے، ویدر بالکل ٹھیک ہے، ہم نے چیک کیا ہے تو ٹھیک جا رہا ہے موسم۔ باقی ٹھنڈ بھی نارمل سی ہے، اتنی زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں ہے اور نہ ہی گرمی ہے، تو بہتر موسم ہے۔ مجھے یقین ہے اس بارے میں بھی کہ آپ لوگوں نے اس سے قبل بشام سے بنگورا کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی راستے کی، کہ کون سا راستہ ہمیں لینا چاہیے منگورا کے لیے، کسی یوٹیوبر نے یہ نہیں دکھایا ہوگا، اور آپ یہ پہلی بار ایسی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ جو آپ کو بشام سے منگورا لے کے جا رہی ہے اور آپ کو ایک نئے راستے سے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ بہت خوبصورت راستہ بھی ہے، لیکن بس رات کی تاریکی ہے۔ اگر یہ ہم ڈے میں سفر کرتے تو راستہ بڑا کلیئر نظر آنا تھا، اور ارد گرد کے ویوز بھی۔ جہاں میں یہ سفر کروں روڈ کے ساتھ ہماری جو لیفٹ سائڈ ہے اس پہ ادھر کھائی وغیرہ بہت زیادہ ہے، کھائیاں ہیں سمجھ رہے ہیں آپ۔ اب جہاں خیر کوئی قصبہ سٹی آ جاتا ہے وہاں تو نارمل آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کھائیاں ہوتی ہیں، اس لیے بڑی محتاط ڈرائیونگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اوورآل تو خیر پورے پاکستان میں جب بھی بندہ ڈرائیو کرے تو اوورآل محتاط ہی کرنی چاہیے، خصوصاً پہاڑی علاقوں میں۔ اس وقت ہم جی خوازہ قلعہ پہنچ چکے ہیں، تو یہ منگورا سے تقریباً کوئی 18-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوازہ قلعہ سٹی ہے، تو یہاں ہمارا تھوڑا سا ریفریشمنٹ کا پروگرام بنا، تھکے ہوئے تھے، چلے ہم نے کہا کچھ کوئی ایسا کوئی جگہ نظر آ جائے تو ہم یہاں کوئی ملک شیک وغیرہ لے لیں، تو بس اسی کو ڈھونڈ رہے تھے بھی شاپ کوئی ایسی مل جائے۔ تو یہ آگے ہے کوئی ایک دکان، ہم پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ ملک شیک اویلیبل ہے، بس اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں ہم۔ نہیں، یہ آ گیا جی شاپ، یہاں پہ ملک شیک اویلیبل ہے۔ ہم نے سوچا تھوڑی سی ریسٹ بھی ہو جائے گی، تو
ملک شیک بھی پی لیں گے۔ ابھی چونکہ آم کا سیزن نہیں ہے تو اس لیے پیچھے بھی ہم نے ایک دو جگہ شاپس چیک کی تھی، وہ کہہ رہے تھے آم ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے، تو اس لیے ابھی ہم جہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے ہیں اور جہاں ہمیں آم مل گیا تو اس لیے ہم نے یہاں پہ ملک شیک مینگو کا بنوایا ہے، اور اب پھر ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے، اور ہم اب تقریباً مینگورا پہنچ ہی گئے ہیں۔ یہ اب تقریباً مینگورا سے کچھ پیچھے ہیں ہم۔ ہاں جی، یہ مینگورا آ گیا جی۔ اب ہماری کوشش ہے کہ ہم کھانا بھی کھا چکے ہیں، ملک شیک وغیرہ پی چکے ہیں، ہم فوری طور پہ کوئی ہوٹل وغیرہ ڈھونڈیں تاکہ ہم یہاں اپنا اسٹے کر سکیں۔ یہ ایکچولی فضا گھاٹ کا علاقہ ہے، ہم فضا گھاٹ کو کراس کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک پکنک پوائنٹ ہے مینگورا میں۔ ہم بہت تھک چکے ہیں، اب ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ بس ہمیں فوری ہوٹل مل جائے اور ہم سو جائیں، اب کوئی گنجائش نہیں ہے، گنجائش نشتا، کیونکہ تھکاوٹ سے چور چور ہیں اب ہم۔ رات ہم جس سوات پہنچ گئے تھے شام سے، تو ہم نے ادھر ہوٹل رائل پیلس میں روم لیا تھا، 10:30-11 بج گئے تھے، تھکے آ رہے تھے۔ بہرحال روم بھی ٹھیک تھا ان کا، اور بڑے مناسب یہ ہمیں ایک چارج رینٹ میں ملا ہے۔ انہوں نے 1500 مانگا تھا، ہم نے ان کو 1000 دیا ہے، اور ایزیلی ہم نے رات بھی اچھی گزاری۔ وہاں پہ گرم پانی کی بھی صورت تھی، گیزر لگا ہوا تھا، ہر لحاظ سے یہ ٹھیک تھا، اور بہت مناسب ہے سب جو ملا ہمیں سوات مینگورا میں ہوٹل رائل پیلس۔ اس کا فرنٹ ویو دیکھیں جی۔ یہ جی میں اس وقت مینگورا میں کھڑا ہوں، اب ہم ناشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے بعد پروگرام بنایا ہے مرغزار وائٹ پیلس جانے کا۔ وائٹ پیلس سے پھر ہم ہو کے انشاءاللہ اللہ کا خیال رکھے تو ہم چترال کی طرف نکل جائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ آج ہم نائٹ سٹے چترال میں ہی کریں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ جی۔ چنا ہے، پراٹھا ہے، انڈا ہے، پراٹھا، انڈا اور چنے۔ چنا ہے، اچھا اچھا، اور کیا تھا؟ ملائی؟ ملائی، اچھا اچھا، ملائی بھی راستے مل سکتی ہے آپ کو؟ پراٹھا 40، انڈا 40، اور آملیٹ فرائی دونوں 40؟ آملیٹ نہیں ہے، انڈا ہے، انڈا فرائی ہے، آملیٹ نہیں بنے گا؟ نہیں فرائی۔ کیوں؟ اچھا نہیں کیا نا؟ نہ یار ایسا نہ کرو خان، میں آملیٹ کھلاؤ۔ ہاں آملیٹ نہیں، سبز مرچ ہے؟ سادہ مرچ، سادہ مرچ، سبز 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 ڈال لاتی سر خبر ہو گیا۔ سبز کالا نہیں، سبز مرچ ہے وہ والا سبز، وہ والا سبز، بس ٹھیک ہے۔ وہ سبز مرچ ڈال دینا اس میں۔
ہم نے ان سے آملیٹ مانگا تھا لیکن ان کو آملیٹ بنانا بھی نہیں آ رہا تھا اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہری مرچ کیا ہوتی ہے، اس لیے ہم نے پھر کسی اور ہوٹل کا انتخاب کیا۔ اب وہاں چلتے ہیں ہم۔ بغیر گھی کا لگائیں گے۔ اچھا بس آپ نے بغیر گھی کے لگانا ہے، ایسے ہی لگانا ہے، ڈبل لگا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ گھی ہلکا سا اندر لگا دینا۔ اچھا بھائی ہلکا یا اور گھی لگا لئیے، میں کہا ہلکا باہر بھی لوا لو باہر بھی لگا دینا، مطلب باہر لگا دینا۔ لگا دینا۔ آملیٹ ہے کیا؟ پنجاب سے ہیں ہم، اس وجہ سے پنجابی اسی ہیں۔ میں پنجاب سے ہے یا اسی کو پنجاب والے ہوتے پینڈو پنجاب والے پینڈو ہوندے نے۔ اچھا آملیٹ ہے؟ آملیٹ پینڈو لدن دے نے شیریاں لدن دے۔ نہیں پینڈو ہوندے سارے۔ ہاں تو بند کر تو جتے اچھا آملیٹ ہے لیکن ڈال دو ڈال دو بہت اچھا ادا کر توڑ دو کوئی بات آپ سے التماس ہے کہ آپ میرے چینل ٹرپ آن ٹپ 786 کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ اور جو میرے آپ لوگ جو نئے ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز آپ نمک بیل آئیکن کو پریس کریں۔